الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاني. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ کیا رات کو میاں بیوی ہم بستری کے بعد اسی وقت غسل کرے یا پھر صبح غسل کرنے کا حکم ہے؟ اور دوسرا سوال کہ کیا عورت کے لیے جنابت کی حالت میں گھر کے کام کاج کرنا جائز ہے؟ جمع کرنے کے بعد کتنی دیر تک بغیر غسل رہنا ممکن ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ غسل جنابت کرنے سے قبل ہمارے لیے چلنا پھرنا یا کھانا پکانا حرام ہے۔ کیا دوسری نماز کے وقت تک غسل جنابت میں تاخیر کرنا جائز ہے؟ تو پہلے سوال کا جواب کہ بہتر ہے کہ اسی وقت غسل کر لیا جائے یا کم از کم وضو کر لیا جائے یا پھر شرمگاہ دھو کر سو جائے۔ صبح غسل کرنا بھی جائز ہے، بس اسی بات کا خیال رہے کہ فجر قضا نہ ہو۔ فجر سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے۔ مباشرت کے بعد غسل کرنے میں اتنی تاخیر اور سستی کرنا کہ نماز قضا ہو جائے یہ ناجائز ہے۔ شوہر بیوی دونوں کے لیے یہی حکم ہے۔ اور دوسرے سوال کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ جنوبی کے لیے نماز، طواف اور مسجد میں ٹہرنا اور قرآن مجید کی تلاوت اور اسے پکڑنا حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی کام کرنا جائز ہیں، اور اسی طرح بچوں کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ عورت کے لیے غسل جنابت سے قبل جنوبی حالت میں رہنے کے لیے کوئی معین مدت نہیں، بلکہ یہ تو نماز وغیرہ اور دوسری عبادات کے ساتھ مطابقت پر ہے جس میں طہارت کی شرط ہے۔ اس لیے آئندہ نماز تک غسل میں تاخیر کرنے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ پہلی نماز کی ادائیگی حالت طہارت میں ہو چکی ہو۔ لیکن مسلمان شخص کو چاہیے کہ وہ غسل میں جلدی کرے تاکہ وہ ہر وقت طہارت و پاکیزگی کی حالت میں رہے، اور سنت بھی یہی ہے، اور اس لیے بھی کہ فرشتے جنوبی شخص کے قریب نہیں آتے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، 3 قسم کے اشخاص کے قریب فرشتے نہیں آتے: کافر کی لاش، اور خلوق خوشبو لگانے والا، اور جنوبی شخص جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ خلوق خوشبو لگانے والا وہ شخص ہے جو زعفران ملی ہوئی خوشبو لگائے، کیونکہ اس میں تکبر و رعونت اور عورتوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے۔ چنانچہ جب عورت کسی کام میں مشغول ہو اور جماع کے فوراً بعد غسل جنابت نہ کر سکے تو اسے کوئی ضرر نہیں ہوگا، اور نہیں وہ نجس ہے، بلکہ اسے جنابت میں تخفیف کے لیے وضو کرنا ہوگا تاکہ فرشتے اس کے قریب آ سکے۔ لیکن بعض لوگ جو یہ خیال رکھتے ہیں کہ جنوبی عورت کے لیے اشیاء پکڑنی حرام ہے اور اسی طرح کام کاج کرنا بھی حرام ہے، یہ سب خیالات بدعت اور جھوٹ ہیں۔ دین اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں، بلکہ یہ غلط اعتقاد موضوع اور مکذوب احادیث کی بنا پر پیدا ہوئی ہیں۔ شیخ شقیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اسی طرح باطل اور غلط اشیاء میں عورتوں کا یہ اعتقاد بھی شامل ہے کہ جب عورت جنوبی ہو تو جنابت کی بنا پر آٹا گوندنے سے فاسد ہو جائے گا، اور جس چیز میں بھی وہ ہاتھ رکھے گی اس میں سے برکت جاتی رہے گی۔ جنوبی شخص کے لیے حالات جنابت میں غسل کرنے سے قبل لباس، برتن اور ہنڈیا وغیرہ دوسری اشیاء پکڑنا جائز ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اس میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ وہ نجس نہیں، اور نہیں چونے سے وہ چیز نجس ہوتی ہے۔ اس کی کئی ایک دلیل موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے ایک راستے میں ملے تو میں جنوبی حالت میں تھا، اس لیے وہاں سے کھسک گیا اور جا کر غسل کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہاں تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا، میں جنوبی تھا، اس لیے میں نے ناپسند کیا کہ ناپاکی کی حالت میں آپ کے ساتھ بیٹھوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، سبحان اللہ، مسلمان تو نجس نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں کہتے ہیں، اس میں اس کا جواز پایا جاتا ہے کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی جواز ہے کہ جنوبی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ جنوبی شخص کو
غسل جنابت میں جلدی کرنی چاہیے کہ کہیں وہ غسل کرنا بھول ہی نہ جائے، اور اگر کھانے پینے اور سونے سے قبل وہ جنابت کی حالت میں وضو کر لے تو یہ بہتر اور افضل ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ وضو کرنا واجب نہیں بلکہ یہ ناپاکی میں کمی کے لیے ہے اور وضو کرنا مستحب ہے۔ اس کے بارے میں کچھ احادیث مروی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ناپاکی کی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تھے تو نماز کی وضو کی طرح وضو کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا، جب تم میں سے کوئی وضو کر لے تو وہ جنوبی حالت میں سو سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے، اس حدیث میں اس بات کا استحباب پایا جاتا ہے کہ جنوبی شخص ان سب کاموں کے لیے اپنی شرمگاہ کو دھوئے اور وضو کرے، اور خاص کر جب وہ اپنی دوسری بیوی سے جماع کرنا چاہے جس سے جماع نہیں کیا، اس کے لیے اپنے وضو تناسل کو دھونا یقیناً مستحب ہے۔ ہمارے ہاں اس وضو کے واجب نہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، امام مالک اور جمہور علماء کرام کا بھی یہی کہنا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جنوبی شخص جب کھانا پینا یا پھر سونا اور دوبارہ جمع کرنا چاہے تو اس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، لیکن بغیر وضو کیے سونا مکروہ ہے، اس لیے کہ صحیح میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آیا ہم میں سے کوئی جنوبی حالت میں سو سکتا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جی ہاں، جب وہ نماز کی وضو کی طرح وضو کر لے تو سو سکتا ہے۔